قرآن پاک کی تاثیر سے ایک ہندو گھرانے کے اسلام لانے کا واقعہ آج آپ لوگ سننے جا رہے ہیں۔ ایک جوان تھا جس کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا اور اسے کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا اور اس کی عمر 40-42 سال کی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو بڑا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایک دن اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ اس دوران وہ کہنے لگا کہ اب تو میں اور آپ جدا ہو جائیں گے، کیونکہ اب میری صحت کے بحال ہونے کا کوئی چانس باقی نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ میں جو بھی کہوں گی آپ میری بات مانیں گے، تو اس شرط پر میں آپ کو ایک چیز پلاتی ہوں، اس کے بعد آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ جب ہاسپٹل میں میرے علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں تو آپ کے پاس کون سی چیز آ گئی؟ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، بہت محبت ہے۔ چنانچہ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے تو پھر ایک وعدہ کریں، اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم اکٹھے لمبی زندگی گزاریں گے۔ بس آپ وعدہ کریں کہ جو بھی بات میں کہوں گی آپ ضرور مانیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کی باتیں ویسے ہی مانتا ہوں، چلو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی بات کہیں گی میں مانوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے پاس ایک جگ میں پانی بھر کر رکھ لیا اور وہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے میاں کو اس میں سے کچھ پانی پلا دیا۔ پھر جب بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی تو وہ اس جگ میں سے اسے پانی پلا دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نے ابھی چند ہی دن وہ پانی پیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے جا کر لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کا کینسر ختم ہو چکا تھا۔ اس سے اس کو یقین نہ آیا۔ جب اس نے ساری صورتحال اپنی بیوی کو بتایا تو اس نے کہا کہ کسی دوسری جگہ چیک کروا لے، اور اس طرح اس نے اپنا دوسرا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا اور وہاں سے بھی یہی رپورٹ ملی کہ بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب وہ دوسری رپورٹ لے کر گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ میری بیماری تو واقعی ختم ہو چکی اور میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، مگر سچ سچ بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ پہلے آپ وعدہ پورا کریں جو میرے ساتھ آپ نے پہلے کیا تھا، اس کے بعد بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو بھی بات کہیں گی میں پورا کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں۔ جب اس کی بیوی نے یہ کہا تو وہ ہندو جوان حیران رہ گیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ کر بولا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اب آپ کو صحت مل چکی ہے اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اب آپ اپنا وعدہ نبھائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میں یہ تو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کی باتیں آپ مجھ سے کہیں گی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب جو کہہ دیا ہے وہ پورا کریں۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ بیوی نے کہا کہ ہاں، میں مسلمان ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تمہارا باپ تو اتنا پکا ہندو ہے، وہ تو اوروں کو بھی ہندو بناتا ہے، اگر آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تو آپ کا گلا کاٹ دے گا۔ تم ایسے گھر کی لڑکی ہو پھر بھی کیسے مسلمان ہو گئی؟ بیوی نے کہا کہ یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی، پہلے آپ کلمہ پڑھیں اور مسلمان بن جائیں۔ چنانچہ اس کے شوہر نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب بتاؤ کہ اصل میں معاملہ کیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جب میں چھوٹی عمر میں اسکول پڑھتی تھی اس وقت میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی اور وہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی اور میں ہر شام اس کے گھر کھیلنے جاتی تھی اور اس کی والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ میری سہیلی بھی اپنی والدہ سے قرآن پاک پڑھتی تھی۔ چونکہ وہ میری سہیلی تھی اس لیے جب اس کو اپنا سبق یاد کراتی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ میں بھی ذہین تھی تو اسے بھی سبق یاد ہو جاتا اور مجھے بھی اس کا سبق یاد ہو جاتا۔ جب وہ اپنی امی کو سبق سناتی تو میں بھی کہتی کہ خالہ میں بھی سبق سناتی ہوں۔
اس طرح وہ مجھ سے بھی سبق لینے لگی۔ جب خالہ نے چند دنوں کے بعد میرا شوق دیکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹی تم روزانہ ہی تو آتی ہو، تم بھی اس کے ساتھ روزانہ یاد کرتی ہو، تو تم بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو، اور ہاں بیٹی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا کہ جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس طرح میں 2 سال تک اس کے گھر جاتی رہی اور سبق بھی پڑھتی رہی۔ جس طرح ان کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اسی طرح میں نے بھی اس کے ساتھ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ چنانچہ میں نے جب قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تو میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ باقی بچے تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں لیکن میں تو گھر میں نہیں پڑھ سکتی۔ تو خالہ نے کہا کہ قرآن مجید میں علم نشرہ ایک سورہ ہے، یہ سورت پڑھ کر اگر کسی مریض پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے اسے پانی پلا دیں تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اور یہ چیز مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا، اور اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اسے یاد رکھنا، یہ کبھی نہ کبھی تیرے کام آئے گا۔ وہ مجھے اس قسم کی باتیں سناتی رہتی تھی۔ چنانچہ جب میں جوان ہوئی اور میری شادی ہونے لگی تو چند دن پہلے میں ان کے پاس گئی اور ان کے پاس بیٹھ کر بہت روئی۔ میں نے کہا کہ خالہ آپ کی بیٹی میری سہیلی تھی، اس کی وجہ سے میں آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی، اسی بہانے میں نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا اور آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا تھا۔ اندر سے تو میں مسلمان ہو چکی ہوں، لیکن اب جہاں میری شادی ہو رہی ہے وہاں نہ تو میں اپنے ایمان کا اظہار کر سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس قرآن پاک ہوگا، تو وہاں میرا کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا کہ بیٹی تم پریشان مت ہو، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے ساتھ جہیز میں قرآن پاک بھجوا دوں گی۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ چنانچہ خالہ نے میری والدہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی سہیلی ہے، میری بیٹی اسے ہدیے کے طور پر جہیز کے کچھ کپڑے دینا چاہتی ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اسے کچھ کپڑے بھجوا دوں۔ میرے والدین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دونوں پرائمری اسکول سے لے کر کالج تک ساتھ پڑھے ہیں اور آپس میں محبت بھی رکھتی ہیں، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی کچھ جوڑے بھجوا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جواب بھیجا کہ ہم اس کو جہیز میں 7 جوڑے بنوا کر دیں گے۔ اس خالہ نے میرے لیے بہت ہی قیمتی جوڑے بنوائے۔ انہوں نے ان کپڑوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفٹ پیک کروایا اور ان کے درمیان میں قرآن پاک گفٹ پیک کر کے ہمارے گھر بھجوا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کے کپڑے گفٹ پیک کیے ہیں، آپ اسے یہاں اپنے گھر نہ کھولنا بلکہ آپ کی بیٹی اپنے نئے گھر میں جا کر کھولے گی تاکہ اس کا خاوند بھی دیکھ کر خوش ہو۔ چنانچہ میرے والدین کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ گفٹ پیک واقعی بہت خوبصورت ہے، بہتر یہی ہوگا کہ دلہن اسے اپنے گھر میں جا کر ہی کھولے۔ میں جب آپ کے گھر میں آئی تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس کمرے میں میری رہائش تھی میں نے قرآن پاک نکال کر اس میں کہیں چھپا دیا۔ جب آپ روزانہ دفتر چلے جاتے تو میں پیچھے قرآن پاک کھول کر پڑھ لیتی، اور جب آپ کے واپس آنے کا وقت قریب ہوتا تو میں اسے اچھی طرح چھپا کر رکھ دیتی تاکہ آپ اس کو دیکھ نہ لیں۔ زندگی کے اتنے سال میں نے آپ سے اپنا ایمان چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ میرے دل میں پکا یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام کام آ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، کہ یہ قرآن پاک سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں، تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ وعدہ کریں کہ جو میں کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے، تو میں آپ کو کچھ پانی پلاتی ہوں۔ آپ نے میری بات مان لی اور میں نے وہی صورت آپ کو پانی پر دم کر کے دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ چنانچہ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا اور اب آپ بھی مسلمان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو نئی زندگی دی ہے، اب آپ اس زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف فرما دیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔